اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست میں ہم ٹی اے کا ٹاپک، ٹرانزیکشن انالیسس کا ٹاپک انشاءاللہ ختم کر دیں گے، سم اپ کر دیں گے اس کو۔ سو بیفور ان دی پروسیس آف سمنگ اٹ اپ، میں ایک مرتبہ تھوڑا ریکیپ کر دوں اور پھر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ ٹرانزیکشن انالیسس ایک کانسیپٹ ہے، ایک تھیوری ہے جو ڈاکٹر ایرک برن نے پریزنٹ کی تھی 1950s میں، اور اس کے اوپر پھر 2 کتابیں میں ان کی آئی تھیں، آئی ایم اوکے یو آر اوکے اور گیمز پیپل پلے، اینڈ دین اٹ کاٹ اپ۔ اور ابھی یہ تھیوری بہت ساری جگہوں پہ گروپ سائیکو تھراپی کے لیے پرٹیکولرلی یوز ہو رہی ہے، اور اس پہ بہت لوگ ہیں جو مزید کام کر رہے ہیں، اور بیسک تھیوری اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، وہی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی باقی لرننگ ہے وہ لوگ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بہت اس کے اوپر کانٹینٹ اویلیبل ہے ہر جگہ پہ، ان دی پرنٹ میڈیا بھی ہے، بلاگز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہر لینگویج میں مل جائیں گی آپ کو۔ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ ضرور آپ مزید اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو ضرور دیکھیے، جا کے آپ مزید بھی اس کے اوپر کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس کی جتنی بھی بیسکس اور امپلیکیشنز ہیں ان سب کو ہم ڈسکس کر لیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری 3 ایگو سٹیٹس ہیں ہم میں سے ہر شخص کی، اور ہم ان کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایک ہماری ایڈلٹ سٹیٹ ہے، ایک ہماری پیرنٹ سٹیٹ ہے، ایک ہماری چائلڈ سٹیٹ ہے، اور ان کا تعلق ایج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ بیہیویئرز ہیں، سرٹن بیہیویئرز ہیں جو یہ پیرنٹل موڈ میں، چائلڈ موڈ میں اور ایڈلٹ موڈ میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ چونکہ بچپن سے ہم سیکھتے ہیں تو چائلڈ اور ایڈلٹ تو وہی ہمارے بیہیویئر ہیں جو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خود بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا بچپن چل رہا ہوتا ہے، ساری عمر اس کے وہ کچھ رویے، اور جو ایڈلٹ سے ہم سیکھتے ہیں، ایلڈر سے سیکھتے ہیں، وہ ہم ساری عمر وہ اس کو بھی لے کے چلتے رہتے ہیں۔ ایڈلٹ وہ ہے جو ہم اڈیپٹ کرتے ہیں، جو ہم اپنی لرننگ سے، اپنی وزڈم سے اوور ٹائم سیکھتے ہیں، ہمارے وہ بیہیویئرس ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ 9 طرح کی ٹرانزیکشن ہیں جو آپس میں ہو سکتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ 9 میں سے 7 ایسی ٹرانزیکشن ہیں کہ جن میں کانفلکٹ ہونے کا امکان کم ہے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن میں کانفلکٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور وہ ہیں پیرنٹ ٹو چائلڈ، چائلڈ ٹو پیرنٹ۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو فکسیٹڈ ہے، ہاں لیکن ایسا ضرور ہے جو گیمز کے جو کانسیپٹ ڈاکٹر ایرک کا ہے کہ کچھ بیہیویئر ہمارے ایسے ہیں جو انکانشیسلی ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کرٹیکل ہیں فار ایگزامپل، تو ہم کرٹیکل رہتے ہیں، ہمیں ہر بات میں کچھ نہ کچھ عیب نظر آتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، تو ہماری ہر بات میں وہ جھلکتی رہتی ہے۔ اور کچھ یہ ایک خاص طرح کا ایک رویہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں آس پاس، کہ وہ کبھی پازیٹیو بات نہیں کریں گے، ہمیشہ نیگیٹو بات کریں گے۔ یہ ان کی گیم ہے، گیم اس سینس میں یہ نام ہے، صرف نام کی حد تک، یہ کوئی جان بوجھ کے وہ نہیں کرتے، ایک بیہیویئر ہے جو somehow وہ انکانشیسلی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بقول ان کے کہ ہماری زندگی کا اسکرپٹ یا ہمارے بیہیویئر کا اسکرپٹ بائی اینڈ لارج 4-5 سال کی ایج میں لکھا جاتا ہے، اور وہ ہم ویسے ہی چلیں گے انلیس یہ کہ ہم بہت محنت کریں اور کوشش کریں اور کانشیسلی اس بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ ٹرانزیکشن انالیسس کی ڈیفینیشن میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس سے ہم ہیومن بیہیویئر کو سمجھ سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یعنی ہم جب ٹرانزیکشن کو، فرض کیجئے آپ آبزرور ہیں اور آپ کے سامنے 2 لوگوں کی ٹرانزیکشن چل رہی ہے، تو یو کین ایکچولی پریڈکٹ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور موسٹ آف دی ٹائم یو ول بی رائٹ ایکچولی۔ زندگی میں یہ بہت کچھ ظاہر ہے ہماری چل رہا ہے، چونکہ زندگی میں بھی اتنی ہی ٹرانزیکشن ہیں، ہماری سارا وقت ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، انلیس وی آر الون، تو ہماری اپنے ساتھ ٹرانزیکشن چل رہی ہوگی، ورنہ تو ہم جس کے ساتھ بھی ہیں، گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، وائف کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، اور دوسرے اوکیجنس میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں یعنی ہمارے ساری ٹرانزیکشن چلتی رہتی ہیں، آفیسز میں بھی سارا وقت ہماری ٹرانزیکشن چلتی رہتی ہیں۔ سو ہاؤ کین ٹی اے اور ٹرانزیکشنل انالیسس ہیلپ اس؟ باتیں تو اس سے بہت ہو سکتی ہیں، لیکن بڑے سادہ لفظوں میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے،
اور پھر ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے. نمبر 2، پہلا یہ کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. نمبر 2، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو کسی بھی وقت لیبل کر سکیں، سمجھ سکیں اور لیبل کر سکیں کہ اچھا میں اس وقت پیرنٹ موڈ میں ہوں، کنٹرولنگ میں، اچھا میں اس وقت ایڈلٹ موڈ میں ہوں، اچھا میں اس وقت چائلڈ موڈ میں ہوں. کہ ہم اپنے بیہیویئر کو اس کو سمجھ سکیں اور اس کو لیبل کر سکیں. اور اسی طرح سے جو ہم سامنے جو دوسرا شخص ہے اس کے بیہیویئر کو بھی سمجھ سکیں اور اس کو لیبل کر سکیں. یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بیہیویئر تو آؤٹ ورڈ چیز ہے نا، ویزیبل چیز ہوتا ہے. تو ایک ویزیبل چیز کو دیکھ کے سمجھنے میں تو بڑی مشکل نہیں ہوتی، خاص طور پہ اگر آپ کو اس کے آثار سمجھ آ جائیں کہ جب کوئی شخص پیرنٹل موڈ میں ہے اور کنٹرولنگ موڈ میں ہے تو اس کے کیا آثار ہیں، اس کی کیا علامات ہیں جو ہم نے بات کی ہے، تو سمجھنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں اور یاد رکھیں تو آپ بڑی آسانی سے اپنے بیہیویئر اور لوگوں کے بیہیویئر کو مختلف وقتوں میں، مختلف حالات میں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو لیبل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے لیبل بھی کر لیا تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اختلافات کم سے کم ہوں اور آپ کی اور دوسروں کی بھی زندگی آپ کی وجہ سے پرسکون گزرے، تو پھر کوشش کیجئے کہ جہاں بھی آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو کہ یہاں پہ اختلاف ہونے کا امکان ہے، فوری طور پہ ایڈلٹ موڈ میں آ جائیے اور وہاں کھڑے رہیے. نہ پیرنٹ موڈ میں جائیے نہ چائلڈ موڈ میں جائیے، گفتگو جہاں سے مرضی شروع ہوئی، اٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی آپ کو لگے کہ کانفلکٹ کی صورتحال بننے والی ہے تو فوری طور پہ ایڈلٹ موڈ میں آ جائیے. یہ تیسری بات ہے، کیونکہ جب آپ ایڈلٹ موڈ میں آئیں گے تو کانفلکٹ ڈیفیوز ہونے کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی. اگر وہ شروع بھی ہوا ہے تو رک جائے گا، ڈیفیوز ہو جائے گا. اگر وہ آلریڈی بھڑک چکا ہے تو بھی بہت حد تک ڈیفیوز ہو جائے گا. یہ نمبر تیسری بات ہے. نمبر 4 پہ اگر آپ اپنے آپ کو واقعی اتنا ڈیولپ کر لیں اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ زیادہ تر ایڈلٹ موڈ میں رہیں، اور خاص طور پہ جہاں آپ کو ذرا سا بھی یہ شبہ ہو کہ اس سچویشن میں کوئی اتنا سا ایلیمنٹ بھی ہے، ذرا سا بھی وولیٹیلیٹی کا، جس کی وجہ سے یہ سچویشن تھوڑی بھڑک سکتی ہے، اس میں یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو دل دکھانے کا سبب بن سکتی ہے یا اختلاف کی وجہ بن سکتی ہے، تو آپ شروع سے ہی ایڈلٹ موڈ میں رہیے. ایڈلٹ موڈ ظاہر ہے سمجھنے والا ہے، ریزنیبل ہے، وہ چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھتا ہے. اب اس کی ایگزامپلز بہت سی ہیں. فرض کیجئے اگر آپ آفس میں سیٹنگ کی ہم بات اگر کریں، اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ کے ایک بندے نے کچھ کام غلط کر دیا اور اس غلط کرنے کی وجہ سے یو لاسٹ اے کسٹمر، یو لاسٹ بزنس، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا ایک صورت تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو بلائیں، اس کی ایک لمبی جھاڑ لگائیں اور اس کے بعد اس کو دفتر سے نکال دیں. یعنی نکالنے سے مراد یہ ہے کہ نوکری سے نہیں نکال دیں، لیکن آپ اس کو اپنے دفتر سے تو بھیج دیں نا کم از کم، کہ بس چلے جاؤ میرے سامنے سے، مجھے نظر نہ ہو. اگر آپ بہت ہی ایکسٹریم کریں گے تو آپ اس کو شاید جاب سے نکال دیں کہ یو آر فائرڈ، بہت بڑا تم نے زیادتی کر دی ہے، بڑے نقصان کر دیے، یو آر فائرڈ. یہ بھی ہو سکتی ہے ایک پاسبلٹی. اگر آپ ایڈلٹ موڈ میں ہوں تو پھر آپ امیڈیٹلی کچھ ڈیسائیڈ یہ نہیں کریں گے، نہ آپ شاؤٹ کریں گے، نہ آپ اس طرح کے کام کریں گے. آپ پہلے پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں پہ کچھ ویئر ڈڈ اٹ گو رانگ. ایکچولی ہو سکتا ہے ساری غلطی امپلائی کی ہو سکتا ہے ساری اس کی نہ ہو، کچھ کسٹمر کی بھی ہو سکتا ہے وہ کسٹمر کو ہینڈل نہ ٹھیک سے کر پایا ہو، زیادتی کسٹمر نے شروع کی ہو، وٹ ایور، بٹ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ ٹو دی کور آف دا تھنگز ایکچولی. اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ ایک فیئر ڈیسیشن کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ ریئلی، آپ بے شک اس کے بعد بھی نکال دیجئے اس شخص کو اگر آپ کو یہ لگے کہ اسکوئرلی ساری کی ساری غلطی اس نے کی ہے اور غالباً ڈیلیبریٹلی بھی کی ہے، اس نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. یو آر پرفیکٹلی آئی مین ایٹ دی رائٹ کہ آپ اس کو اگر جواب دینا چاہتے ہیں جواب دے دیجیے، کوئی ایشو نہیں اس میں. لیکن یہ ایڈلٹ موڈ کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. یہ آپ جب یہ کریں گے تو اس کو بھی پتہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، یہ آپ نے بڑے اطمینان سے حالات کو مکمل طور پہ سمجھ کے فیصلہ کیا. سملرلی آپ اگر کسی کو، یہ تو ایکسٹریم سچویشن ہے، لیکن فرض کیجئے کسی شخص سے آپ کو زیادہ پرفارمنس کی توقع تھی اور اس نے کم کی،
تو اب آپ کے پھر وہی چوائس ہے کہ آپ اسے بلائیں اور آپ اسے ڈانٹیں کہ ہاں بھائی تم نے تو کہا تھا، یا تم تو کرتے ہو ہمیشہ، آج کے اس مرتبہ کیا ہوا ہے، وائی couldn't you bring enough business this month، اسی مہینے تو زیادہ چاہیے تھا، کام نہیں کیا ہوگا، سو گئے ہوگے جا کے، ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، کسٹمر کا فالو نہیں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ ایڈلٹ موڈ میں بھی رہ سکتے ہیں، چونکہ عین ممکن ہے جب آپ پیرنٹ موڈ میں جائیں تو وہ چائلڈ موڈ میں چلا جائے کہ سر آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ہم تو رات دن ایک کر دیتے ہیں، نہ گھر دیکھتے ہیں، نہ فیملی دیکھتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ آندھی طوفان، کچھ نہیں دیکھتے، سارا وقت کام پہ لگے رہتے ہیں، پھر بھی آخر میں یہی سننے کو ملتا ہے، تو کیا فائدہ ہے جی کام کرنے کا، اس سے تو نہ ہی کریں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بات نہیں سننی ہے تو کہیں بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ ایڈلٹ موڈ میں ہوں اور اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں اور اس سے تفصیل لیں کہ کیا ہوا، اس نے کچھ غلط کیا، کم کر دیا، یا واقعی اس کی پوری کوشش کے باوجود کچھ انفورسین ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکا، یہ ایک پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ یہ کہ چلیں ابھی نہیں ہوا، اب آگے کیا کرنا ہے، چونکہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی نا، اب اس سے اگلا پروگرام طے پائے گا کہ اچھا بھی یہ تو نہیں ہوا، اب کیا کرنا ہے، اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، when will we do that actually، اور اس کو اور اگلے کو ملا کے کب ہم نے ملا کے کرنا ہے تاکہ we stay on track۔ تو پھر یہ گفتگو ہوگی اور یہ ایڈلٹ موڈ میں ہوگی، یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ بالکل ایڈلٹ موڈ میں نہایت تسلی کے ساتھ اور پراپر معتبری کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ اس کی اگزامپل ہے۔ تو نمبر 4 پہ میں نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ موسٹلی ایڈلٹ موڈ میں رہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ پیرنٹ بن سکتے ہیں۔ if you are an elder, if you are a senior, if you are an elder in the family، تو آپ کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے نا، آپ کا جب جی چاہے پیرنٹ موڈ میں چلے جائیں، کوئی اس کی مجال ہے آپ کو روک لے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ظاہر ہے آپ کے تعلقات میں خرابی آئے گی، لوگوں کے دل کھٹے ہوں گے، ایون آپ کے بچوں کے بھی دل بہت اچھے نہیں رہیں گے، وہ بھی کہیں گے دیکھیں جی یہ میرے فادر میرے مدر جو ہے نا بس زبردستی سختی ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے وہ آپ کو، اور شاید تھوڑے دنوں میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ایک وقتی طور پہ ذرا طبیعت پہ بوجھ پڑے گا اس سے۔ تو چوتھی بات میری یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ موسٹ آف دی ٹائم ایڈلٹ موڈ میں رہیے۔ تو 4 باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کانسیپٹ اچھی طرح سے کہ پیرنٹ، ایڈلٹ، چائلڈ، ایگو سٹیٹس کیا چیز ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہیں، ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ پھر اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ آپ اپنا اور دوسروں کا بیہیویئر دیکھ کے اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کو فوری طور پہ لیبل کر سکیں کہ اچھا اس وقت یہ پیرنٹ موڈ میں ہے، اس وقت یہ ایڈلٹ موڈ میں ہے، اس وقت یہ چائلڈ موڈ میں ہے، اس وقت میں کہاں ہوں، میں ایڈلٹ موڈ میں ہوں، چائلڈ میں ہوں، پیرنٹ میں ہوں، کہاں پہ ہوں۔ چوتھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی آپ کو لگے کہ سچویشن از گوئنگ ٹو ڈیٹیریوریٹ فار اینی ریزن، تو فوری طور پہ ایڈلٹ موڈ میں آ جائیے تاکہ آپ سچویشن کو سیلویج کر سکیں، اس کو بچا سکیں۔ اور چوتھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے آپ کو اتنا آپ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ موسٹ آف دی ٹائم آپ ایڈلٹ موڈ میں ہی رہیے، تو پھر آپ کے اختلافات ہوں گے ہی نہیں، کم ہوں گے، زندگی میں مسائل ذرا کم ہو جائیں گے جو آپ کے اپنے پیدا کرنا ہے، جو ادھر ادھر سے پیدا کرتا ہے، جو لوگ پیدا کریں گے اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، لیکن جنرلی زندگی آپ کی اوور آل زیادہ بہتر ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، پازیٹیو ہو جائے گی، آپ کی طبیعت کا بوجھ کم ہو جائے گا، ہر لحاظ سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ ٹرانزیکشنل انالیسس ہے جناب، اور آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو میک اٹ کلیئر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جہاں پہ یہ باتیں اتنی صاف ہو جائیں کہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائیں اور ان کو سمجھ کے ان کو اپلائی کیا جا سکے۔ دیکھیے الٹیمیٹلی تو پرپز یہ ہے کہ بات کرنے کا فائدہ تبھی ہے کہ جب وہ بات سمجھ آ جائے اور اتنی سمجھ آ جائے کہ اس کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ آپ کی توجہ کو بہت شکریہ۔ اٹ ہیز بین اے لمبا ٹاپک تھا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ یعنی اتنا ریلیونٹ ٹاپک ہے کہ یہ 1950 سے لے کے اور آج تک یہ 70 سال میں تقریباً سمجھ لیجئے یہ آج تک ارریلیونٹ نہیں ہوا، آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس وقت تھا جب کہ یہ پریزنٹ کیا گیا تھا۔ اور ذاتی طور پہ اگر میں آپ سے شیئر کروں، میں نے جیسے کہا کہ تقریباً 30 سال پہلے آئی واز ایکسپوز ٹو دس کانسیپٹ، اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ کانسیپٹ، اور اوور دی ٹائم میں نے کوشش کی ہے
کہ میں لوگوں کے بیہیویئرس کو دیکھ کے لیبل کر سکوں، اپنے بیہیویئر کو لیبل کر سکوں سمجھ کے، اور ایڈلٹ موڈ میں رہ سکوں موسٹ آف دی ٹائم. یعنی میرا گول یہ ہے، تھا اور ہمیشہ سے تھا، بڑے عرصے سے تھا، کئی سال سے تھا. آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ حد تک، کافی حد تک میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوں، کہ موسٹ آف دی ٹائم ایڈلٹ موڈ میں رہا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.